آپ ہمیشہ سے ٹائم دیتے رہے ہیں, آپ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. لیکن آج ہم آپ سے یہ سیکھنا ہے سر کہ موسٹ لائکلی آپ گورنمنٹ فارم کرنے جا رہے ہیں. The biggest challenge is for you is the financial challenge. یہ تیاری آپ کی پہلے سے ہوگی, I'm sure ہوگی, مگر اتحادی حکومت کے ساتھ رہ کے مشکل معاشی فیصلے کرنے کا آپ کا ایک بڑا تلخ تجربہ رہا ہے. You were unable to do that as you claim. تو سر یہ اب اس مخلوط حکومت کے ساتھ آپ کیسے کر پائیں گے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ کا ابتدائیہ سننے کے بعد مجھے تو ایسے لگا کہ ہم حکومت نہیں بنا پائیں گے. انفیکٹ کوئی بھی حکومت نہیں بنا پائے گا. انفیکٹ اب کچھ کیوس پیدا ہو جائے گا, مجھے ایسا لگا. چلیں اگر لیکن آپ کو ایسا لگا, ایسا تھا نہیں, ایسا ویسے ہے نہیں نا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تھوڑا لگ رہا تھا ایسا کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا اور وہ بھی نہیں ہو پائے گا, اور یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے کیسے بیٹھیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے پاکستانی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ سیاسی جب جوڑ توڑ ہو رہی ہوتی ہے, جب سیاست ہو رہی ہوتی ہے, تو ہر پارٹی اپنی ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لیتی ہے اور پولیٹیکل پوزیشن لیتی ہے. لیکن یہ الیکشن کیمپین میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیونکہ الحاق پچھلی دفعہ بھی لیڈ پی ایم ایل این نے کیا تھا, تو پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی اور ہر بات کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کا جواب دیا گیا. انفیکٹ میں کئی پروگرامز میں آ کے کہتا رہا کہ بڑے بلاول صاحب کی اپنی لیڈرشپ, یا شہری رحمان صاحبہ, یا مخدوم ہمارے جو دوست تھے منسٹر آف انڈسٹریز مرتضیٰ صاحب, یہ تو بڑے انہوں نے سپورٹ کی گورنمنٹ کو اور بڑے سخت فیصلوں میں ساتھ کھڑے رہے. بڑے مشکل فیصلے تھے. اس وجہ سے آبویسلی وہ پنجاب میں انفلٹریٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے پنجاب میں زیادہ تر ووٹ یا پی ایم ایل این کا ہے یا اینٹی پی ایم ایل این ہے, تو وہ غالباً اپیل کر رہے تھے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کو. اور میرے خیال میں ہماری پارٹی کے اندر یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تھی, جس کی وجہ سے آگے سے کوئی بہت زیادہ تلخ بات نہیں ہوئی. اور انہوں نے بھی سیاسی بات کی. تو میرے خیال میں ہمارا جو 16 مہینے کا ایکسپیرینس تھا وہ کافی اچھا تھا, مل بیٹھ کے مصلحت کے ساتھ فیصلہ کرنے کے اور کچھ سخت فیصلے کرنے کے. اس کے جو نتائج جو ابھی آپ بتا رہے تھے, ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں, یعنی فیصلہ سازی کو اور نتائج کو, ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر کے پھر بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کئی مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے, اور اس مرتبہ بھی پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا, اس کی کچھ قباحتیں ہیں, کچھ فائدے ہیں. فائدے یہ ہیں کہ اس ملک میں اس وقت بہت زیادہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے, لے دے ہو رہی ہے ہر طرف سے. اگر آپ کو اچھی بات بھی کریں یا کوئی اور اچھی بات کرے تو ہم دوسری سمت چلے جاتے ہیں. تو وہ ملک کے لیے تو کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. ہمیں پالیسی ڈیبیٹس کرنی چاہیے, پالیسی پہ پوزیشنز لینی چاہیے, لیکن ہم پالیسی تک پہنچ ہی نہیں پاتے. تو یہ جب ایک اتحادی حکومت بنے گی تو ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا اضافی کہ وہ جو عجیب سا ایک بازار بن گیا ہے, وہ اس پہ ٹھنڈ آ جائے گی. کی طرف آپ جائیں گے سر. اس میں ذرا یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا ڈاکٹر صاحب. دوسری طرف جو آپ نے بات کی وہ صحیح تھی کہ اس میں سخت جب آپ مل کے کنسنسس کے فیصلے کرتے ہیں تو زیادہ تر کنسنسس کے فیصلے بہت زیادہ سخت فیصلے نہیں ہوتے. اس میں ہر ایک کی رائے جو ہے اس کا احترام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی دوسری بات بھی ٹھیک ہے کہ اس میں شاید اتنے سخت فیصلے اس دفعہ کا جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جو اب تک سامنے آیا ہے, آپ تصدیق کر سکتے ہیں, تردید بھی کر سکتے ہیں, اسی لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے, کہ وہ جو ایک اس میں تقسیم کیا گیا ہے 5 سال کو, کہ 3 سال جو ہے وہ ایک جماعت کا وزیر اعظم, 2 سال کسی ایک جماعت کا وزیر اعظم, اور مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعظم پنجاب ہوں گی. یہ کیا تجویز واقعی زیر غور ہے, دی گئی ہے, کس حد تک یہ پریکٹیکل ہے؟ دیکھیے اس کو تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہماری پارٹی کے رہنما ہیں تارڑ صاحب, وہ ٹیلی ویژن پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. بہت سی تجاویز زیر غور ہیں, اور تمام تجاویز جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں اور ڈسکس ہو رہی ہیں. ابھی اس وقت تک میں آپ کو جو بات بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنی بھی گفتگو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی ہے, یا دیگر پارٹیز کے ساتھ ہوئی ہے, وہ بڑی ایک خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. اور میرے خیال میں ہماری پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ ہم پرنسپلز طے کر لیں, کیونکہ ہر پارٹی جب اتحاد بنانے جاتی ہے تو وہ اپنی میکسیمل پوزیشن
لے کے آگے چلتی ہے. یعنی جس کے پاس 4 سیٹیں ہوں، اگر آپ کو 4 کی ضرورت ہے تو اس کا بھی حق ہے، وہ کہہ دے کہ پرائم منسٹر مجھے بنا دیں. تو وہ تمام میکسیمل پوزیشنز تو سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر بیٹھ کے کیونکہ تمام لوگ کافی اچھا جہاں دیدہ آپ کی بھی ایک میکسیمم سیاستدان ہیں. پوزیشن ہوگی سر، وہ کیا ہے؟ آپ کیا کچھ کتنا کچھ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کتنا کچھ دیکھیے دینے کی پوزیشن میں ہیں ہماری آپ؟ براڈلی اسپیکنگ، کیونکہ ہم اس وقت ہاؤس کے اندر سب سے بڑی پارٹی ہیں، پارٹی کے طور پہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ سیٹس ہماری ہیں، تو آبویسلی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں ہم یہ چاہیں گے کہ لیڈرشپ پوزیشن وفاقی حکومت میں اس الحاق میں ہماری ہو. لیکن آبویسلی بہت سی ایسی پوزیشنز ہیں، کی پوزیشنز ہیں، جن پہ جن پارٹیز کے جتنا وزن ہوگا اس کے مطابق وہ ضرور کوشش کریں گے کہ ان کو ملے وہ تمام اہم پوزیشنز. ہو سکتا ہے وہ ٹاپ پوزیشنز کے لیے بھی کوشش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تمام معاملات ایک اچھی سوچ بچار کے بعد اور کچھ وہ جو ہوتے ہیں نا بنیادی عقائد یا پرنسپلز طے کر لینے کے بعد پھر ڈسکشن آسان ہو جاتی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بنیادی پرنسپلز جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں، بڑے خوشگوار ماحول اچھا میں ہو گئے ہیں، اور کچھ ہی دن میں آپ کے سامنے جو ہے فارمولا وہ آ جائے گا. پنجاب میں ویری کلیئرلی ہمیں ابھی اعلان بھی کیا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے، میرے خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا ہے اور پھر عطا صاحب نے بھی کیا ہے، کہ ہمارے پاس تقریباً 150 سیٹس ہو چکی ہیں. تو ہمیں جو سمپل میجورٹی کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس اب موجود ہے. تو پنجاب میں ہم حکومت بنائیں گے، اس میں بھی ہمارے جو اتحادی دوست ہیں اگر ہم ان کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں جی. تو انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں اور گے. سی ایم پنجاب کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ تو قبل از وقت ہے، آپ نے چلیں زیر مجھے غور نام ہی بتا دیں. جس کا اعلان کیا، بس وہ پارٹی 1-2 دن میں آپ کے سامنے اچھا فیصلہ، کوئی ایسا غیر ٹھیک. متوقع فیصلہ اچھا نہیں ایک ہوگا سوال پہ ڈاکٹر صاحب میرا پارٹی. اور لے لیں سر اس میں. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی پارٹی مینیفیسٹوز پہ جو ڈیورنگ دا الیکشن کیمپین دیے گئے. ناؤ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ سٹ ٹوگیدر آن ٹریجری بینچز. اب ایک کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں. ایک کہہ رہا ہے 300 یونٹ بجلی فری دوں گا، ایک نے اپنی انتخابی مہم میں ایسا کوئی وعدہ کیا نہیں تھا بیکاز اس کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف ایسا کرنے نہیں دے گی. اب دونوں نے اپنا اپنا منشور پورا بھی کرنا ہے، عوام سے وعدہ کیا ہے، اسی وعدے پہ ووٹ لے کے آئے ہیں. جب آپ کٹھے بیٹھیں گے، یہ جو کلیش ہوگا اس کو کیسے مینج کریں گے؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں پالیسی پہ مکمل اتفاق رائے نہیں ہوگا، مگر ایسی ہے. مثلا ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ سے سیٹھوں کی حکومت چلتی آئی ہے، جس میں 3-4 کمپنیاں ہائی جیک کر کے پورے ملک کو لے جاتی ہیں اور تمام لوگ سفر کرتے ہیں، اس طرح کی اکنامک پالیسی، معاشی پالیسی نہیں بنے گی اس مرتبہ. اس مرتبہ معاشی پالیسی بنے گی ان لڑکے لڑکیوں کے لیے جو کالجوں سے، اسکولوں سے باہر نکل رہے ہیں، جن کے ذہن کے اندر ایک خواب ہے کہ ہم کاروبار شروع کریں، مگر ان کو کاروبار کیسے شروع کریں؟ ان کو کوئی ایک ڈھیلا دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے. بینکس کے پاس جائیں تو یا تو وہ ڈپازٹ اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں سرکار کو ہی اور درمیان میں پیسے کما لیتے ہیں، اور یا وہ بڑے بڑے سیٹھوں کو دے دیتے ہیں. تو اس دفعہ تجاویز جو سامنے ہے وہ یہ ہیں کہ بینکوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو بڑھائیں اور ینگ بچوں کو پیسے دیں تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں. تو یہ نہیں جیسے پہلے پچھلی حکومت نے ایک پالیسی نکالی تھی کہ 4 یا 5 بلین ڈالر 100-150 کمپنیوں میں بانٹ دیے تھے، وہ جس کو ٹرف کا لون کہا تھا، کہ خود ہم انٹرنیشنلی جا کے ریز کرتے ہیں کیپٹل 7-8% کے اوپر، جب بائی دا ٹائم ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو وہ 11-12% اس کی قیمت ہو گئی ہوتی، اور لوگوں کو، سیٹھوں کو آپ نے 1% پہ دے دیا اور 100 سیٹھوں کو دے دیا. تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ جو ٹریڈیشنل ہے کہ ہاں 100-150 سال میں اکانومی ٹرکل ڈاؤن کرے گی، میرے خیال میں اکانومی اوپر سے ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن جو بنیادی تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے جو کاروبار ہیں، جو نوجوان بچے بچیاں جو کالجوں سے نکل رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ پلیس میں، تو ان کے لیے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے، ان کے لیے نئے کاروبار بنائے جائیں گے، اور اس میں کسی بھی پارٹی کا میرے خیال میں اختلاف نہیں ہوگا. سملرلی دوسرا جو ہمارا تھرسٹ ہے، یہ میں آپ کو پی ایم ایل این کے نکات آپ جی کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس پہ مجھے لگتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے، ہماری بہت بڑی امپلائمنٹ ایگریکلچر میں ہے، مگر جی ڈی پی کی کنٹریبیوشن بڑی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی
वैल्यू एडिड चीजें नहीं करते, वही बस 2-3 फसलें हैं, वो साल में 2 दफा निकलती हैं, यील्ड उनकी कम है। यानी हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो दुगनी तिगनी यील्ड ले रहे हैं, या 1 एकड़ में यानी वो दुगनी फसल उगा लेते हैं या तिगनी फसल उगा लेते हैं। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करके जो हमारे किसान हैं उनको कर्जे भी दिए जाएंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा लेजर लेवलिंग के जरिए डॉक्टर और साहब, ये टनल बहुत फार्मिंग बहुत फार्मिंग के बहुत जरिए। अच्छी बातें हैं और ये बड़ी हौसला अफजा बातें हैं, लेकिन ये आप हमारे एक न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आप तशरीफ पहले भी ला चुके थे और आपको याद होगा ट्रांसमिशन के दौरान ये सवाल आपसे बार बार किया गया था कि इस सब के लिए चाहिए पैसे। पैसे बढ़ाने का तरीका है मजीद कर्ज दिया जाए या फिर आप आवाम पे टैक्स का बोझ डालें। आपने जो टैक्स का टारगेट रखा हुआ है उस पर भी क्वेश्चंस हैं, बट वो जब तक आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे सर, जिसका इरादा शायद पहले भी बहुत दफा किया जा चुका है, लेकिन हमेशा हुकूमत किसी न किसी माफिया के आगे सर झुका देती है। अब आप एक इत्तेहादी गवर्नमेंट में है, सख्त डिसीजन आप ले नहीं सकते हैं, तो सर ये आपका रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो क्या है, वो कहां से आएंगे पैसे? तो बात यह है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पैसे हैं उनकी एलोकेशन आपको ठीक करनी है। दोनों चीजें आपकी सही हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हमें टैक्स नेट नहीं बढ़ाना है, लेकिन ये जो $400 बिलियन हमने दे दिए थे 100 सेठों को, ये कहां से आए थे? या हमारी पीएचडीपी में जो पैसे होते हैं, जो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जो पीएचडी में पैसे हैं उनकी एलोकेशन एक खास तर्ज से होती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे तर्ज से क्यों नहीं हो सकती? ये तीसरा जो मैंने नुक्ता आपके सामने रखा है कि बैंक हैं, वो आपकी तनख्वाह आती है, वो डिपॉजिट लेते हैं आपसे, उस डिपॉजिट के ऊपर वो पैसे बनाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिला में अगर वो ले रहे हैं डिपॉजिट्स, तो उस जिला के अंदर जो बच्चे बच्चियां हैं उनको वो छोटे छोटे लोन्स क्यों नहीं देते? तो अगर उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि बजाय इसके कि आप वो सारे लोगों का डिपॉजिट लेके अपनी ही सरकार को वापस दे दें वो पैसे, तो इसके बजाय अगर एक खास परसेंटेज जो है आप छोटे कारोबारी हल्के जो हैं बच्चे बच्चियों में बांटें और हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, तो फिर उससे क्यों नहीं उसी पैसे से जो डिपॉजिट्स में जाता है कारोबार शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर आपको पता है कि हमारे यहाँ फ्रूट्स जो होते हैं वो गल सड़ जाते हैं, आपने देखा होगा तकरीबन 1/3 हमारी जो पेरिशेबल गुड्स हैं, खुबानी है या आड़ू हैं या वो क्या वो जो चेरीज हैं, वो मार्केट तक पहुंचती ही नहीं है, या जमीन पे रुल जाती हैं या सड़ जाती हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल एक मुसम्मम इरादा है कि इसी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे एग्रीकल्चरल वैल्यू एडेड कारखाने लगाए जाएं जो एक्सपोर्ट भी किए जा सकें। अगर आप उसकी पल्प बना लें, अगर आप उसका जैम बना लें, अगर आप उसके जूस बना लें, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, आपकी एक अच्छा, इक्विटेबल तरक्की भी होगी पूरे मुल्क में, और आपका किसान भी जो है वो खुशहाल होगा। तो ये मैंने आपको तीसरी जो थ्रस्ट बढ़ी है वो आईटी की है, जिसमें को बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। वो तो आपने, जिस चीज की आपके पास जरूरत है, हुनर है, आपके पास सर्विसेज हैं जो कि डेफिनेटली आप कल को नहीं एक्सपोर्ट भी हुनर कर नहीं सकते नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, अली जी, हैदर साहब, हुनर मैं समझता हूं कि उसको स्ट्रेंथन करने की नो जरूरत है। दैट वो हुनर एग्जैक्टली, जिसकी हमें जरूरत है वो नहीं है, ये हाँ, मिथ है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तकरीबन 1,00,000 बच्चे इंटेंस बूट कैंप्स के जरिए, चाहे हमें बाहर से ट्रेनर्स लाने पड़े, इंटेंस बूट कैंप्स के जरिए उन बच्चों को ट्रेन करे, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, उन चीजों में जिसमें अब मुस्तकबिल है, पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है। ठीक है। तो इन चीजों में ट्रेनिंग जो है वो आप चले बेशक मुफ्त करें, डॉक्टर बल्कि साहब, मुझसे ये पूछे तो मैं बहुत कहूंगा अच्छी उन बच्चों चीजें को हैं, बेशक पैसे भी थोड़े थे। आई मस्ट से कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जिस तरह हम चाह रहे हैं, उसके लिए जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।